لانگ مارچ سے ابھی بھی وہ دوڑ رہے ہیں، اور انہوں نے یہ تسلیم بھی کر لیا کہ تعیناتی بھی نواز شریف بھی کرے گا اور اگلا الیکشن بھی نواز شریف کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ خان صاحب یہ بات بھول رہے ہیں کہ نواز شریف 3 دفعہ ملک کے وزیر اعظم رہے اور بہت سارے آرمی چیف وہ تعینات اپنے ہاتھوں سے پہلے بھی کر چکے۔ نواز شریف صاحب سے جیلسی جم خانہ کے زمانے کی ہے، وہ جب آتا تھا تو باقی سارے یہ کریکٹر جو ان کو آگے پیچھے کر دیا جاتا تھا، گراؤنڈ خالی ہو جاتی تھی اور نواز شریف کھیلتا تو یہ سائڈ پہ کھڑے ہو کے دیکھا کرتے تھے۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام ویژن بائی راجہ عاطف ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین، ضمنی انتخابات میں کامیابی حاصل کرنے کے بعد بھی عمران خان صاحب نے لانگ مارچ کی تاریخ دینے سے گریز کیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے چیف کی پالش شروع کر دی ہے اور ایک ماتحت ایجنسی کے سربراہ کو اپنے نشانے پر رکھ لیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب نے یہ تسلیم کر لیا ہے کہ آئندہ آرمی چیف نواز شریف کی مرضی سے لگے گا اور آئندہ انتخابات بھی نواز شریف کی مرضی سے ہی ہوں گے۔ یہ سارا کیا معاملہ ہے، اس پر آج کے پروگرام میں بات کریں گے، مگر اس سے پہلے کہ ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ جو ہی ہمارا کوئی نیا پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کا نوٹیفیکیشن فوری طور پر آپ کو موصول ہو سکے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین، کل جو ضمنی انتخابات ہوئے ملک بھر میں، اور قومی اسمبلی کی 8 نشستیں اور صوبائی اسمبلی کی پنجاب کی 3 نشستیں تھیں، جن میں سے پنجاب کی جو 2 نشستیں تھیں صوبائی اسمبلی کی وہ عمران خان صاحب کی پارٹی نے جیت لی، جبکہ قومی اسمبلی کی 8 نشستوں میں سے 6 نشستیں جن پر عمران خان صاحب خود الیکشن کھڑے تھے، ان میں انہوں نے کامیابی حاصل کی، اور ایک جگہ پر وہ پیپلز پارٹی کے امیدوار سے کراچی میں خود جو الیکشن لڑ رہے تھے وہ ہار بھی گئے۔ اور اس کے بعد آج ان کی پارٹی کا ایک سینئر لیڈرشپ کا ایک اجلاس تھا۔ ہمارا خیال تھا کہ شاید وہ سینٹرل ورکنگ کمیٹی کا اجلاس بلائیں گے، لیکن بہرحال انہوں نے ایک سینئر لیڈرشپ کا اجلاس بلایا، اور اس اجلاس کے بعد انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی جو اب سے کچھ لمحے قبل ختم ہوئی ہے، اور بجا طور پر مجھ سمیت آپ سمیت سبھی لوگ یہ توقع کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب اب جو پریس کانفرنس کریں گے یا جو میڈیا سے ان کا انٹریکشن ہوگا اس کے اندر خان صاحب بڑے ماچو مین نظر آئیں گے، بڑے ٹازن نظر آئیں گے، اور کل والی جو فتح ہے ان کی اس کو وہ کیش کرانے کی کوشش کریں گے۔ اور پھر وہی ہوا، آج ان کی پریس کانفرنس ہوئی۔ پہلے کچھ ان کی پریس کانفرنس کے نکات پہ بھی بات کرتے چلتے ہیں، اور یہ جو میں نے آپ سے چیزیں عرض کی ہیں یہ بھی اس کے بیچ میں آئیں گی، ساتھ ساتھ ان پہ بھی بات کرتے چلتے ہیں، اور ساتھ ساتھ کچھ تجزیہ بھی دیتے جائیں گے آپ کو۔ ایک تو جناب انہوں نے ملیر کی نشست پر دوبارہ انتخاب کا مطالبہ کر دیا ہے، اور اس میں انہوں نے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ جی چونکہ وہاں پہ سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، سو وہاں پر پیپلز پارٹی کے جو امیدوار تھے وہ کامیاب ہوئے، اور پولیس کا استعمال ہوا، اور پولنگ اسٹیشنوں کے اندر اور باہر سرکاری وسائل استعمال ہوئے، کچھ اس قسم کے الزامات انہوں نے عائد کیے، یعنی کہ جس نشست پر وہ الیکشن ہارے ہیں وہاں پر تو دوبارہ الیکشن ہو جائے، لیکن جہاں پر وہ الیکشن جیتے ہیں وہاں پر دوبارہ الیکشن نہ ہو۔ اگر حقائق کو دیکھیں، اگر خان صاحب کے اس پیمانے کو دیکھا جائے کہ جی صوبے میں ان کی حکومت تھی اور انہوں نے وسائل استعمال کیے، تو یہی صورتحال کے پی اور پنجاب میں بھی تھی، جہاں پہ عمران خان صاحب الیکشن جیتے ہیں، جہاں پہ ان دونوں صوبے میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ الیکشن بھی کالعدم ہونے چاہیے۔ سو بات وہی ہے کہ جی جہاں پر میں جیت گیا ہوں وہاں پر تو سب ٹھیک ہے، جہاں پہ میں ہار گیا ہوں وہاں پر ہو گئی ہے دھاندلی۔ خان صاحب اس گزشتہ الیکشن کے بعد بھی وہیں پر کھڑے ہیں۔ اس کے بعد پھر انہوں نے اپنی وہی جو پرانی جو ایک نیریٹو لے کر وہ چل رہے ہیں غلط یا درست طور پر، اور انہوں نے کہا کہ جی یہ جو ہماری حکومت ہے یہ امپورٹڈ حکومت ہے، اور یا ہم اس کو حکومت کو نہیں مانتے، اور یہ پاکستان کی خود مختاری کمپرومائز کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ لیڈر ہیں جن کا پیسہ باہر رکھا ہوا ہے، ان کو اس الیکشن میں قوم نے ریجیکٹ کیا ہے، اور جولائی میں بھی ضمنی الیکشن میں بھی یہ مسترد ہوئے تھے، اور اب پھر یہ جو ہے وہ ان کو مسترد کیا گیا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ باوجود اس کے کہ سب کو پتہ ہے کہ ہم نے اسمبلی میں نہیں بیٹھا، ہمیں ووٹ پڑے ہیں۔ پھر انہوں نے ایک اور بات کی جو بڑی میرے نزدیک کم از کم بڑی قابل اعتراض ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی اسحاق ڈار جو ہے وہ ابھی باہر گیا ہوا ہے، اور وہ 27 ارب ڈالر کے جو قرضے ہیں وہ ری شیڈول کروائے گا، اور پوری دنیا تک اس کے ذریعے سے پیغام یہ پہنچے گا کہ جی پاکستان ڈیفالٹ کرنے والا ہے۔ خان صاحب بار بار یہ بات کرتے ہیں کہ پاکستان ڈیفالٹ کرنے والا ہے، لیکن اللہ خیر کرے پاکستان ڈیفالٹ کے خطرے سے تو بہرحال باہر نکل چکا ہے۔ بہرحال خان صاحب یہ بات اپنے ہر میڈیا ٹاک میں ضرور کرتے ہیں، اس کے پیچھے کیا کہانی ہے وہ آپ کو پھر کسی وقت بتائیں گے۔
پھر انہوں نے کہا کہ جناب یہ انتخابات ریفرینڈم تھے، اور انہوں نے پھر وہی بات اپنی دہرائی کہ جی میں جب میرے خلاف تحریک عدم اعتماد آئی تھی تو میں نے اور شوکت ترین نے اسٹیبلشمنٹ تک یہ بات پہنچائی تھی کہ جناب ہم یہ ہمارے خلاف سازش ہو رہی ہے، اور اگر ہم چلے گئے تو یہ ملک کی معیشت بیٹھ جائے گی اور یہ قیمت ادا کرنی پڑے گی معیشت بیٹھنے کی۔ اور پھر عمران خان صاحب نے وہ خطرناک پہلو ٹچ کیا جس پر نہیں ٹچ کرنا چاہیے تھا، کیونکہ یہ بات اگر دوسرے کریں تو ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے، لیکن اگر ہمارے اپنے ملک کے اندر سے کری جائیں گے تب بھی ہمیں اس کی تکلیف ہی ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ جناب یہ جو قیمت ادا کرنی پڑے گی یہ معیشت بحال کرنے کے لیے، اور وہ جو قیمت دنیا مانگتی ہے وہ ہم دے نہیں سکتے، اگر وہ دے دی گئی تو پھر ہمارا وہی حال ہوگا جو یقین کا ہوگا۔ کانوں کو سننے میں یہ بات بڑی اچھی لگتی ہے، لیکن خان صاحب آپ کو یہ سوٹ نہیں کرتا، آپ اس ملک کے وزیر اعظم رہے، آپ بار بار آپ 3-4 مرتبہ پہلے بھی ایٹمی اثاثوں کی بات کر چکے ہیں، آپ بار بار یہ بات کرتے ہیں تو پھر آپ کے مخالفین یہ کہنے میں حق و جانب ہے کہ جب ملک کے اندر سے ایک بندہ یہ بات کرے گا تو پھر باہر والے تو باتیں کریں گے، اور یہی ہو رہا ہے، بظاہر تو ایسا ہی لگ رہا ہے۔ اور بہرحال اور پھر انہوں نے کہا کہ جناب میں مارچ جو ہے لانگ مارچ کی بات کرتے ہیں کہ میں لانگ مارچ کو ملتوی کرتا رہا ہوں کہ شاید کسی کو عقل آ جائے، ایسی بات ویسے ہوئی نہیں ہے۔ لانگ مارچ تو ایک عمران خان صاحب نے کر لیا تھا اور وہ اسلام آباد کے اندر سپریم کورٹ کی مدد سے پہنچ بھی گئے تھے، لیکن ان کے ساتھ بندے اتنے تھوڑے تھے کہ وہ مارچ والی جگہ پر بھی وہ پھر انہوں نے جانا مناسب نہیں سمجھا اور 6 دن کا ٹائم دے کے چلے گئے، اور وہ 6 دن کا ٹائم ابھی تک ختم نہیں ہو رہا۔ آج پھر انہوں نے اکتوبر کا پورا مہینہ دے دیا، انہوں نے کہا جی میں یہ پورا اکتوبر کا مہینہ دیتا ہوں، اکتوبر کے اندر اندر میں مارچ کروں گا اور میں الٹیمیٹم دے رہا ہوں۔ اچھا یہاں پہ یہ میں آپ کو بات کلیئر کر دوں کہ یہ جو ساری انہوں نے گفتگو کی ہے یہ انہوں نے اپنی پارٹی کی مین لیڈرشپ سے ایک اجلاس کے بعد انہوں نے کی ہے، اور انہوں نے کہا کہ جی اجلاس کے اندر بہت ساری چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں، جس میں انہوں نے اعظم سواتی کی گرفتاری اور ان کے اوپر مبینہ تشدد اور ان کو مبینہ ہراساں کرنا اور مبینہ طور پہ ان کو برہنہ کرنا اور مبینہ طور پہ ان پہ جنسی تشدد کا الزام بھی عائد کیا۔ عمران خان صاحب ویسے جنسی تشدد کا الزام تو پتہ نہیں ان کا شاید یہ تکیہ کلامی بن گیا ہوا ہے، وہ ہر ایک پہ عائد کر دیتے ہیں۔ اور پھر شہباز گل کے حوالے سے انہوں نے بات کی، پھر اپنے خلاف مقدمات کے حوالے سے انہوں نے بات کی، اور پھر انہوں نے کہا کہ جی پاکستان یہ پوری دنیا میں یہ گئی ہے کہ پاکستان میں سینیٹر کے ساتھ اس طرح ہو رہا ہے اور ہمیں پاکستانی ہوتے ہوئے شرم آتی ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ جو اعظم خان نے جو ٹویٹ کی تھی اس پر یہ کیا بات ہوئی کہ جی جو بھی کارروائی کرنی تھی وہ قانون کے مطابق کی جاتی، یہ کیا بات ہوئی کہ اس کے گھر میں اس کو اٹھا لیا اور اس کے اوپر تشدد کیا۔ حالانکہ ویسے قانون کے مطابق ہی کارروائی ہوئی ہے، پیکا آرڈیننس کے تحت وہ گرفتار ہیں، تو یہ تو اب نہ شہباز گل نہ اعظم خان آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کے خلاف کارروائی جو ہے وہ خلاف قانون ہوئی ہے، قانون کے مطابق کارروائی ہوئی ہے۔ لیکن خان صاحب تو پتہ نہیں وہ کہتے ہیں جو میں کہتا ہوں وہی قانون ہے، اصل میں جو قانون ہے وہ اس کو تو وہ مانتے نہیں ہیں۔ بہرحال جو ہاں ایک بات ضرور ہے، درست ہے، اگر کسی نے کسی پر کوئی تشدد کیا ہے، کوئی جنسی تشدد کیا ہے، ویسے فزیکل ٹارچر کیا ہے، کسی کو برہنہ کیا گیا تو وہ بالکل غلط بات ہے، اس کی تحقیقات ہونی چاہیے، اور اب تک کی جتنی تحقیقات اور میڈیکل رپورٹس ہوئی ان میں خان صاحب کا معذرت کے ساتھ کا الزام یہ درست ثابت نہیں ہوا، لیکن بہرحال ہم اس کے خلاف ہیں، یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ دوسرا پھر یہ کہ انہوں نے کہا کہ پوری دنیا کے اخبارات میں یہ خبر چھپی ہے کہ جناب ایک سینیٹر گرفتار اس لیے ہوا ہے کہ اس نے چیف پر تنقید کی ہے، اور پوری دنیا میں اس چیز کو بڑی حیرت سے دیکھا جا رہا ہے کہ جناب چیف پر تنقید میں پاکستان میں یہ ہو رہا ہے، اس سے پاکستان کی بدنامی ہوئی ہے، جمہوریت کی بدنامی ہوئی ہے، فوج کی بدنامی ہوئی ہے، آرمی چیف کی بدنامی ہوئی ہے، اور یہ کیا فوج اور چیف جو ہیں یہ قانون کے اوپر ہیں، اور کیا یہ ملک بنانا ریپبلک ہے؟ انہوں نے اس طرح کی بات کی، اور ویسے پتہ نہیں کیا بات ہے، خان صاحب کس طرح یہ بات کر رہے ہیں، جس طرح ماضی میں ہم دیکھتے تھے کہ ذرا سے کوئی بات کرتا تھا وہ بندہ جو ہے اس کے خلاف بڑی سخت کارروائی ہوتی تھی۔ اب تو جناب بندے گرفتار ہوتے ہیں، عدالتوں سے ریلیف ملتا ہے، اداروں کے خلاف بات کرتے ہیں، اور خصوصاً جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں ان کے پھر جو ریلیف کے راستے میں کبھی فوج رکاوٹ نہیں بنی، کسی جگہ پہ بھی ہمیں فوج کی یہ اسٹیبلشمنٹ کے فٹ پرنٹس نظر نہیں آتے، نہ کسی ضمنی انتخاب میں، نہ عدالتوں کے اوپر کسی جگہ پہ۔ وہ اگر نیوٹرل ہونے کا انہوں نے اعلان کیا تو وہ واقعی اور نیوٹرل دکھائی بھی دے رہے، لیکن خان صاحب بہرحال چونکہ ایک سیاسی آدمی ہے لیکن وہ سیاست میں اداروں کو گھسیٹتے ہیں، اور ابھی بھی وہ اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا جی یہ سپریم کورٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ انسانی حقوق کے ان خلاف ورزیوں کا نوٹس لیں۔ ماضی میں چونکہ سپریم کورٹ عمران خان صاحب کی تقریروں پر کاروائیاں کرتی رہی نوٹس لے کر، تو اب ان کو پھر یہ توقع ہے کہ ایک دفعہ پھر ایسا کیا جائے گا۔ پھر انہوں نے اپنے اس اجلاس کے فیصلے بتائے کہ انہوں نے کہا کہ جی ہم نے فیصلہ کیا ہے
کہ پنجاب اور کے پی کی اسمبلی کے جو خصوصی اجلاس ہیں وہ کال کریں گے اور وہاں پہ قراردادیں منظور کی جائیں گی، اور جو سینیٹرز ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے وہ سپریم کورٹ میں ایک درخواست دائر کریں گے، اور جو بین الاقوامی تنظیمیں ہیں ہیومن رائٹس کمیٹی جنیوا کو لکھیں گے، اور جو یونائٹڈ نیشن کا تشدد سے متعلق ایک شعبہ ہے اس کو لکھیں گے، اور یورپی یونین جو ہے اس کے انسانی حقوق کے نمائندے کو اور بین الاقوامی جو پارلیمنٹیرینز کی کمیٹیاں ہیں ان کو بھی یہ لیٹر لکھے جائیں گے۔ اور پھر انہوں نے جناب پہلی دفعہ چیئرمین سینٹ کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی، جنہیں عمران خان صاحب نے خود چیئرمین بنوایا تھا، ان کو ووٹ دلوائے تھے اپنی پارٹی سے، اور وہ پچھلے جو 4.25 سال ہیں صادق سنجرانی صاحب بہت آؤٹ آف دا وے جا کے بھی ان کو فیور دیتے رہے۔ جہاں پہ کسی سینٹ کی کمیٹی کے اندر حکومت کے بندے کم ہو جاتے تھے، اپوزیشن کے زیادہ ہو جاتے تھے، تو صادق سنجرانی صاحب ماشاءاللہ سے وہ حکومت کے 2-3 اضافی نمائندے نامزد کر کے اپنے اختیارات استعمال کر کے حکومت کو من مانیاں کرنے کا موقع دیا کرتے تھے عمران خان صاحب کے دور میں۔ لیکن اب انہوں نے صادق سنجرانی صاحب کو بھی اپنے نشانے پر رکھ لیا ہے۔ یہ ایک نیا پہلو ہے عمران خان صاحب کا آج کی اس پریس کانفرنس کا۔ پھر جی عمران خان صاحب نے وہ کام کیا وہ جو دوسروں کو کہتے ہیں جی چیری بلاسم اور بوٹ پالش، یہ کام انہوں نے آج کیا ہے کہ انہوں نے چیف کی بڑی خوشامد کی ہے جناب آج، اور وہ خوشامد کیسے کی ہے وہ بھی میں عرض کر دوں، لیکن خوشامد کیسے کی ہے انہوں نے جو اسلام آباد کے اندر ایک جو پاکستان کی خفیہ ایجنسی کے سربراہ کو تنقید کا نشانہ براہ راست، چونکہ انہوں نے نام نہیں لیا تو میں بھی نام نہیں لے رہا ہوں، اور چونکہ انہوں نے لفظ پوسٹنگ استعمال کیا ہے، ورنہ تو ہم کہہ سکتے تھے کہ جی شاید وہ وزیر اعظم کی بات کر رہے ہیں یا وزیر داخلہ کی بات کر رہے ہیں، لیکن ان کی پوسٹنگ تو نہیں ہوتی، پوسٹنگ تو سرکاری افسر کی ہوتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جب سے اسلام آباد میں ایک آدمی پوسٹ ہوا ہے تب سے یہ سارے ناجائز ایکشن ہو رہے ہیں، یعنی کہ جو ان کے بندے اٹھائے جا رہے ہیں وہ ان کے مبینہ طور پہ تشدد ہو رہا ہے اور برہنہ کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ سب کچھ یہ سارا ایکشن جو ہے یہ تب سے ہو رہا ہے جب سے وہ ایک پوسٹنگ ہوئی ہے اسلام آباد میں، اور اس آدمی کے خلاف سخت ایکشن ہونا چاہیے، اور یہ بدنامی کر رہا ہے اور یہ ملک توڑ رہا ہے اور اداروں کو بدنام کر رہا ہے اور ملک کے خلاف جو ہے وہ بدنامی کے چل رہا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ جی مجھے یقین ہے کہ چیف کو یہ بات پتہ نہیں ہوگا، اور جب سے یہ شخص آیا سوشل میڈیا کے لوگ پکڑے جا رہے ہیں، اور عمران ریاض اور ارشد شریف کے ساتھ جو ہوا، اور پھر شہباز گل ایک پروفیسر تھا اور پھر ایک سینیٹر، یہ سارا معاملہ ہوا۔ پھر انہوں نے چیف سے مطالبہ کیا کہ اس حوالے سے ایکشن لیا جائے ورنہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور اداروں کے خلاف نفرت بڑھے گی۔ یہ خان صاحب کو چونکہ بڑا دکھ ہے، خان صاحب تو اپنی مرضی کا بندہ رکھنا چاہتے تھے جب پرائم منسٹر تھے، اور اس میں کوئی ڈھکی چوکی بات نہیں ہے۔ وہ اقتدار سے ہٹنے کے بعد کافی جو ہے وہ جگہوں پر گفتگو کے دوران اپنا اس دکھ کا اظہار کر چکے ہیں اور اپنا رونا رو چکے ہیں، جبکہ اصل حقیقت شاید عمران خان صاحب کے معاملے میں معذرت کے ساتھ بالکل مختلف ہے کہ اس وقت جس ادارے کی وہ بات کر رہے ہیں اس کا سربراہ ایک بڑا پروفیشنل آدمی ہے، اتنا پروفیشنل ہے کہ اس کی تصویر بھی آپ کو کسی اجلاس میں نظر نہیں آتی، آپ کو نہیں پتہ چلتا کہ آ رہا ہے تو جناب وہ جا رہا ہے تو فلانی جگہ تو فوٹو کھینچی جا رہی ہے اور فلانی جگہ تو صدر وزیر اعظم کے ساتھ کھڑا ہے اور فلانی جگہ پہ میٹنگ میں بیٹھا ہے۔ جیسا ایک ٹریو سپائی چیف ہونا چاہیے اسی طرح کے وہ ٹریو سپائی چیف ہیں، اور خان صاحب کو چونکہ وہ پسند نہیں ہیں، اور وہ پہلے والی گلاں جو خان صاحب کے لیے ہوتی تھی وہ اب موجود نہیں ہے، تو خان صاحب کو اس وجہ سے بہرحال یہ آج انہوں نے اس الیکشن کے بعد، یہ گزشتہ روز کا الیکشن تھا، اس کے بعد ہم نے یہ 2 چیزیں اس میں خصوصاً نوٹ کی ہیں کہ ایک تو انہوں نے براہ راست حملہ کیا ہے ایک ایجنسی کے سربراہ کے اوپر، اور پھر دوسری بات ہے کہ انہوں نے چیف کی ساتھ خوشامد بھی کی ہے اور ایک قسم کی مبینہ طور پر رفٹ ڈالنے کی اپنی سی کوشش کی ہے۔ ویسے اس طرح کی کوششیں کامیاب نہیں ہوتی، اور پھر بھی انہوں نے کہا کہ جی میں اب بھی ٹائم دے رہا ہوں کہ الیکشن اناؤنس کریں، اور اگر اکتوبر کے اندر الیکشن اناؤنس نہ کیا گیا تو میں یہ مارچ کو میں جو انہوں نے اپنا لانگ مارچ کرنا ہے اس کو میں اکتوبر سے آگے نہیں لے کے جاؤں گا، اکتوبر کے اندر مارچ کر دوں گا، یہ تیاری میری مکمل ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں کبھی اتنے لوگ نہیں نکلے ہوں گے جتنے کہ اب نکلے ہیں۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ جی سری لنکا کی مثالیں بار بار دیتے ہیں، ایک تو ان کو بڑی حسرت ہے کہ سری لنکا والی صورتحال پاکستان میں کیوں نہیں بن گئی، اللہ معاف کرے خان صاحب۔ انہوں نے کہا کہ سری لنکا میں کیا ہوا، 2.5 کروڑ لوگ تھے تو کیا ہوا، پاکستان میں اگر 22 کروڑ لوگ باہر نکل آئے تو پھر کیا ہوگا اس کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ پھر جب ان سے سوال و جواب کا سیشن شروع ہوا تو پھر انہوں نے کچھ اور بھی باتیں کی، مثلاً ان سے یہ سوال ہوا کہ کیا آپ کے کوئی مذاکرات ہو رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے، یہ جو مقتدر حلقے ہیں، تو انہوں نے کہا جی بیک چینل پہ مذاکرات ہو رہے ہیں لیکن اس حوالے سے کوئی واضح پکچر سامنے نہیں ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ جب ان سے سوال پوچھا گیا آئندہ الیکشن کا کہ جی الیکشن کیا آپ کے خیال میں کیوں نہیں ہو رہا، کیا رکاوٹ ہے، تو یہاں پر عمران خان صاحب نے ایک بہت بڑا اعتراف کیا ہے۔
وہ اعتراف انہوں نے یہ کیا کہ جی آئندہ جو الیکشن ہیں یا جو وقت سے پہلے الیکشن ہیں ان میں سب سے بڑی رکاوٹ نواز شریف ہیں، اور چونکہ نواز شریف نہیں چاہتا کہ عام انتخابات جلدی ہوں تو اس وجہ سے یہ الیکشن نہیں ہو رہے. تو عمران خان صاحب نے اس بات کو تسلیم کر لیا کہ ایک ایسا شخص جو کہ قانون کے اعتبار سے ابھی تک نااہل ہے، وہ طویل عرصے سے ملک سے باہر ہے، وہ بیمار ہے، اور اس کے باوجود پاکستان کے اندر اس بندے کا سکہ ابھی بھی اتنا وہ چلتا ہے یا وہ اتنا پاورفل ہے کہ اس کی مرضی کے بغیر الیکشن نہیں ہو سکتی. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ عمران خان صاحب نے کہا آج کی اپنی پریس کانفرنس میں کہ الیکشن اس وجہ سے نہیں ہو رہا کہ اس کی وجہ کیا ہے. اس کی وجہ نواز شریف ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ وہ الیکشن ہو اور اس معاملے کو لمبا کھینچا جائے، اور تاکہ جو ان کے حق میں ویو چلی ہوئی ہے وہ کم ہو جائے تو اس کے بعد الیکشن ہو گیا. حالانکہ ویو شیو تو اگر اپنے وقت پہ الیکشن ہوتے ہیں تو ویو تو مہینے کے اندر اندر بھی پاکستان کے اندر کیا کس وقت کیسی چل جاتی ہے کوئی پتہ نہیں چلتا. پھر انہوں نے لانگ مارچ کے والے سے ان سے سوال کیا کہ جی رانا ثناء اللہ صاحب تو کہتے ہیں کہ جی اب وہ ڈرون سے شیلنگ کریں گے اور وہ کسی کو لانگ مارچ نہیں کرنے دیں گے. تو انہوں نے کہا کہ جی رانا ثناء اللہ ایک مجرم ہے اور وہ اس کی مجرمانہ ذہنیت ہے اور وہ ڈرون سے آنسو گیس پھینکے گا، لیکن اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جو میں کرنے لگا ہوں جب اتنے لوگ آ جائیں گے تو رانا صاحب کے لیے. انہوں نے رانا صاحب نے کہا اسے میں کہہ رہا ہوں کہ ان کے لیے ان کو جگہ نہیں ملے گی اور کیسے وہ سنبھالا جائے گا اس معاملے کا. پھر انہوں نے کہا کہ جی یہ جو آئے ہیں ان لوگوں نے تو خود کو اینا رو دیے ہیں اور یہ ان سے ہم نے کیا ڈائلاگ کرنے ہیں، اور نیوٹرلز کو بھی جو دیکھنا چاہیے کہ جب بعض اوقات گیم ادھر چلی جاتی ہے کہ دھاندلی سے بھی معاملہ اوپر چلا جاتا ہے. ان کا یہ خیال ہے کہ شاید ایسا ہو. اور پھر انہوں نے کہا کہ سکندر سلطان راجہ پر وہ حملہ کرنا نہیں بھولے جو کہ چیئرمین الیکشن کمیشن ہے، اور انہوں نے ایک بار پھر الزام عائد کیا کہ جی وہ مریم اور حمزہ کے ساتھ بیٹھ کے ساری پلاننگ کرتے ہیں اور نون لیگ کے ساتھ مل کے. جبکہ فیکٹ یہ ہے کہ خان صاحب نے ماضی میں کئی دفعہ یہ کوششیں کی تھی کہ ان کے ساتھ ان کی ون آن ون آف دی ریکارڈ ملاقات ہو جائے، جس پہ چیف الیکشن کمیشنر نے انکار کیا تھا. پھر وہ دن اور آج کے دن خان صاحب کہتے ہیں کہ وہ فلاں کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں، فلاں کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں. ثبوت آج تک خان صاحب کوئی نہیں دے سکے کہ چیف الیکشن کمشنر کسی سے جا کے ملے ہوں یا کسی سے انہوں نے آف دی ریکارڈ یا ون آن ون کوئی ملاقات کی ہو. بہرحال نواز شریف کے حوالے سے انہوں نے بات کی کہ جی وہ تو جو ہے وہ جم خانہ کا ان کا ریکارڈ ہوا ہے کہ وہ نیوٹرل امپائر کے موجودگی میں کھیل ہی نہیں سکتے اور وہ جب تک ان کی اپنی مرضی کا امپائر نہ ہو. جبکہ حقائق اس سے مختلف ہے. جم خانہ والی بات میں ہمیشہ سے ایک بات کہتا ہوں کہ خان صاحب کو نا نواز شریف صاحب سے جیلسی جم خانہ کے زمانے کی ہے. عمران خان صاحب بھی کرکٹر تھے، نواز شریف صاحب بھی کرکٹ کا شوقین رکھتے تھے. فرق اتنا تھا کہ نواز شریف ایک نواب کی اولاد تھا، ایک بہت بڑے رئیس کی اولاد تھا. وہ جب آتا تھا تو باقی سارے یہ کرکٹر جو ان کو آگے پیچھے کر دیا جاتا تھا، گراؤنڈ خالی ہو جاتی تھی اور نواز شریف کھیلتا تو یہ سائڈ پہ کھڑے ہو کے دیکھا کرتے تھے. تو وہ جو غصہ یا وہ حسد جو کہہ سکتے ہیں وہ آج بھی قائم ہے اور وہ اس کا اظہار خان صاحب ایسے وقتاً فوقتاً کرتے رہتے ہیں. لیکن رہی نیوٹرل امپائر کی بات، تو یہ بات پچھلے الیکشن میں تو خان صاحب آپ کے اوپر آتی ہے کہ آپ نیوٹرل امپائر کے بغیر الیکشن نہیں جیت سکے تھے. اس سے پہلے آپ نے 2013 کا بھی الیکشن لڑا تھا، 2008 کا بھی الیکشن آیا تھا، 2002 کا بھی آیا تھا. جب تک امپائر آپ کے ساتھ نہیں ملا تھا آپ الیکشن نہیں جیت سکے تھے. بہرحال آپ نواز شریف صاحب کو کہہ سکتے ہیں. اب نواز شریف صاحب نے تو پچھلا الیکشن بھی لڑا تھا، یعنی کہ ان کی پارٹی نے لڑا تھا، امپائر تو ان کے ساتھ نہیں تھا. اس سے پہلے بھی وہ 3 دفعہ وزیر اعظم رہ چکے ہیں ملک کے، اور بھی جماعتیں پیپلز پارٹی 4 دفعہ الیکشن جیت چکی ہے. تو بہرحال یہ خان صاحب کا موقف ہے، وہ ہم نے کہا اس لیے موقف بھی آپ کے ساتھ کرتے ہیں. پھر انہوں نے یہ کہا کہ جناب کوئی نیوٹرل امپائر کے بغیر نہیں کھیل سکتا، اور ادارے جو ہیں وہ کسی بھی پارٹی کے ساتھ اگر کلپ ہوتے ہیں یا کوئی کسی بڑی پارٹی کے ساتھ ان کا کلیش ہوتا ہے تو یہ اداروں کے لیے اور ملک کے لیے نقصان دہ. انہوں نے اپنی پارٹی کا اور اداروں کا حوالے سے بات کی. انہوں نے کہا کہ دیوار کے ساتھ ہمیں نہ لگایا جائے. اور پھر جب آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے سوال ہوا تو انہوں نے پھر ایک اور بڑا اعتراف کر لیا جناب. ان کا جی کسی صورت میں نواز شریف جیسے مجرم کو چیف آف آرمی اسٹاف کی تعیناتی نہیں کرنی چاہیے. اب نواز شریف نے تو تعیناتی کرنی نہیں ہے، تعیناتی تو پرائم منسٹر نے کرنی ہے. ان کا نام شہباز شریف ہے، اور آئینی اور قانونی حوالے سے اگر وہ اپنے گھر میں اپنے بیوی سے، اپنے بچے سے، اپنے بھائی سے، اپنے بہن سے کوئی ایسی بات کرتے تو اس کے بارے میں تو کوئی ایسا پیمانہ نہیں کہ انہوں نے کی ہے یا نہیں کی، اس کے لیے تو ثابت کرنا پڑے گا. لیکن انہوں نے یہ مان لیا ہے کہ نواز شریف کی مرضی سے آرمی چیف تعینات ہوگا، اور انہوں نے کہا کہ اتنی اہم تعیناتی چونکہ یہ لوگ نیشنل سیکورٹی کے لیے رسک ہے، ان لوگوں کے ہاتھوں سے نہیں ہونی چاہیے. لیکن خان صاحب یہ بات بھول رہے ہیں کہ نواز شریف 3 دفعہ ملک کے وزیر اعظم رہے اور بہت سارے آرمی چیف اب وہ تعینات اپنے ہاتھوں سے پہلے بھی کر چکے ہیں. ان کو پہلی دفعہ وہ نہیں کرنے لگے جو آپ ان کو سیکیورٹی تھریٹ کہہ رہے ہیں. جو موجودہ آرمی چیف ہیں جنرل باجوہ، جو 2018 کے آپ کے الیکشن میں بھی آرمی چیف تھے، جو اس وقت بھی آرمی چیف ہیں، اور جن کو ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے وہ کیسے کہتے ہیں وہ مسکا وسکا لگانے کی کوشش کی تھی کہ چیف کو علم نہیں ہوگا کہ وہ اس ادارے کا سربراہ کیا کر رہا ہے، تو ان کو بھی ویسے نواز شریف صاحب نے تعینات کیا تھا. اور بہرحال انہوں نے کہا کہ جی یہ لوگ کوالیفائڈ نہیں ہیں اور یہ میرٹ پر نہیں ہیں، اور نواز شریف اور زرداری جو ہیں وہ زرداری بھی مسٹر 10% تھا، کیا یہ لوگ کوالیفائڈ ہیں؟ عمران خان صاحب
چیف کی تعیناتی کی کوالیفیکیشن صرف ایک ہوتی ہے، اور وہ ہوتا ہے کہ جس وقت چیف کی تعیناتی ہو اس وقت وہ بندہ جو پرائم منسٹر ہوگا وہ تعیناتی کرے گا. تو یہ ایک مختصر سا خلاصہ تھا عمران خان صاحب کی آج کے جو ایشو کا، کہ انہوں نے چیف کی خوشامد پھر شروع کر دی ہے. ایک دفعہ پھر ان کی محور و مرکز اسٹیبلشمنٹ ہے، جس کو ایک دفعہ پھر انہوں نے سیاست مند کسی نے کوشش کی ہے. لانگ مارچ سے ابھی بھی وہ دوڑ رہے ہیں، اور انہوں نے یہ تسلیم بھی کر لیا کہ تعیناتی بھی نواز شریف بھی کرے گا، اور اگلا الیکشن بھی نواز شریف کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا. اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.